زندگی کا راز یہ ہے، اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر یہ گیا تو ہم بھی گئے، ہماری نسلیں بھی گئی۔ یہ راز ہے جو ہم نے بلا دیا ہے۔ تو پاکستان کی بقا سے ہماری بقا ہے۔ اور پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ایک مٹی کا انبار نہیں ہے، یہ عام سی دھرتی نہیں ہے، یہ پاکستان کلمے کی سرزمین ہے۔ یہ جب بنایا گیا تھا تو پوری قوم کا، 5 لاکھ قربانیاں دینے والوں کا، لٹ پٹ کے ہجرت کر کے آنے والوں کا، تکلیفیں سہنے والوں کا، غم سہنے والوں کا، دکھ سہنے والوں کا، ان قافلوں کا جو اپنا سب کچھ لٹا کے آئے تھے، ان کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سرزمین ہے، کلمے کی سرزمین ہے، ماں سے زیادہ مقدس سرزمین ہے۔ اس کی خدمت کلمے کی خدمت ہے، اس کی خاطر قربانیاں دینا کلمے کے لیے قربانیاں دینا ہے، اس کے لیے جینا مرنا کلمے کے لیے جینا مرنا ہے، اور اس سے بے وفائی کرنا کلمے سے بے وفائی۔ تو ہمیں اس سے وفا نبھانی ہے، ہم نے ان شہیدوں کے لہو کا قرض ادا کرنا ہے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو پاکستان کو بچانا ہے تو پہلی چیز وہ جو آپ کر رہے ہیں، علم و ہنر، اس کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس میں اپنا مقام بنائیں، علم و ہنر میں آپ کا وہ مقام ہو، علم و ہنر فاؤنڈیشن کا وہ مقام ہو کہ پاکستان کے بقا مسلم ہو جائے۔ اور دوسرا، آپ نے پاکستان کو بچانے کے لیے اس میدان میں آنا ہے جس میدان میں آ کر بچایا جا سکتا ہے، اور وہ میدان ہے عمل کا میدان، جد و جہد کا میدان، کردار کا میدان۔ اب میں اگر کہوں سیاست کا میدان تو آپ بہت سے لوگ اس سوچ میں پڑ جائیں گے، کیونکہ سیاست اس ملک میں، اس معاشرے میں ایک گالی بن کے رہ گئی ہے۔ شریف لوگ سیاست کا نام سننا نہیں چاہتے، لینا نہیں چاہتے، سیاست میں آنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کہ سیاست دانوں نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا، لعنت بنا دیا۔ تو ہمیں وہ سیاست نہیں، ہمیں تو کلمے کی سیاست کرنی ہے۔ وہ سیاست جو ہمارے بزرگوں نے کی، جو خلفائے راشدین نے کی، جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام چلانے والوں نے کی، ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس سیاست میں اگر کوئی قدم نہیں رکھتا تو میں کہوں گا کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پہ ذرا غور کرے، کیونکہ مسلمان اللہ کی زمین پہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ کے خلیفہ کا کام ہے کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلائے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلائے۔ اور اگر وہ یہ نظام نہیں چلاتا تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، مومن ہے کہ نہیں، اسے سوچنا ہوگا۔ کیونکہ مفکر اسلام، ترجمان حقیقت، شاعر مشرق اور حکیم الامت تو صاف اعلاناً کہہ رہے ہیں، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث۔ ساری دنیا، سارا جہان عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث۔ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جو خلیفہ رسول نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہیں چلاتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو پھر عاشق رسول کہاں اور غلامان رسول کہاں؟ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر ہم عاشقان رسول ہیں، غلامان رسول ہیں، تو شرط یہی پوری کرنی پڑے گی، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلانا پڑے گا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلانا پڑے گا۔ نمازیں تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، نصارہ بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ اللہ کا مومن اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے نظام چلاتا ہے۔
تو آج جو اس ملک کی حالت ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر کہہ دیں کہ ڈاکوؤں کا ملک بن گیا، چوروں کا ملک بن گیا، نالائقوں کا ملک بن گیا، لٹیروں کا ملک بن گیا، اندھیر نگری ہو گئی، ظلم و ستم کے ڈیرے ہیں، غربت و افلاس کی چکی میں قوم پس رہی ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، تو یہ سب کچھ درست ہے، اور ظلم کی ایسی ایسی داستانیں ہیں کہ سنائی بھی نہیں جا سکتی۔ قصوروار ہم ہیں، خلیفہ ہم ہیں اللہ کے، ملک ہمارا ہے، دھرتی ہماری ہے، قوم ہماری ہے، نسلیں ہماری ہیں جنہوں نے یہاں رہنا ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہم کیسے توقع کر لیں کہ وہ کریں گے جو لوٹ مار کر رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں کر سکتے، ہمارا ٹھکانہ یہی ہے، اور ہم نہیں کر سکتے، اس کو نہیں بچا سکتے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے جن کے ٹھکانے ہی ملک سے باہر ہیں، ان کے اثاثے ہی ملک سے باہر ہیں، وہ تو صرف حکومت کرنے اور حکومت بھی لوٹنے کے لیے کرنے آتے ہیں۔ تو اپنے ملک کو بچانا ہے، اور ایک ہی عزم ہے اس کے لیے، اور وہ ہے کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام۔ اگر کلمے کا نظام آئے گا، تعلیم 100% ہوگی، فری ہوگی سب کے لیے، پی ایچ ڈی تک بھی، ہنر سب کے لیے ہوگا، لازمی ہوگا اور فری ہوگا، صنعت اور ٹیکنالوجی گھر گھر ہوگی، روزگار سب کے لیے ہوگا، خوشحالی ہوگی، اتنی خوشحالی ہوگی کہ کہیں سے قرضے نہیں لینے پڑیں گے، ہم دنیا کو قرضے دیں گے، ہم خزانوں کے مالک ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس، کوئلے کی کانیں ہیں ہمارے پاس، زمرد کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس، گیس کے ذخائر ہیں ہمارے پاس، تیل کے کنویں ہیں ہمارے پاس۔ زکوٰۃ کا نظام آئے گا، عشر کا نظام آئے گا، ایسا معاشرہ ہوگا، اتنی خوشحالی ہوگی، آپ ڈھونڈتے پھرو گے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ صحت کا نظام ہوگا، وہ ہسپتال جو 6 گھنٹے کھلتے ہیں اور 18 گھنٹے بند رہتے ہیں، وہ 18 گھنٹے کھلیں گے اور 6 گھنٹے بند ہوں گے، اور 18 گھنٹے میں جو جس وقت چاہے گا عزت آبرو کے ساتھ وہاں پہ اپنا علاج کروائے گا۔ یہ حال نہیں ہوگا کہ کوئی شریف آدمی اسپتال جا نہ سکے۔ صحت کا وہ نظام ہوگا، زراعت کا وہ نظام ہوگا کہ یہ پاکستان سونے کی چڑیا ہے، یہ زرخیز دھرتی ہے، یہ یہاں کے موسم دیکھو، یہاں کے پانی دیکھو، دریا دیکھو، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اپنی خودی پہچان وہ غافل افغان۔ تو ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ مٹی کا ڈھیر رہے گا، یہ ہماری زرخیز زمین اناج نہیں دے گی، ہم لوگوں سے گندم بھی لیں گے، چینی بھی لیں گے، باقی فصلیں بھی لیں گے، جبکہ یہ تو زرخیز زمین ہے۔ مگر زرخیزی کیا کرے گی؟ کھاد اتنی مہنگی کسان ڈال نہیں سکتا، سپرے ایسی کہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بیج ایسے ناقص اصل کہہ کے نقل دیتے ہیں کہ وہ پیداوار ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ نظام نہیں ہوگا، زراعت کا ایک نظام ہوگا، اور ہماری زراعت دنیا کی ایسی بہترین زراعت ہوگی، دنیا ہمارے اناج کھائے گی، دنیا ہمارے پھل کھائے گی۔ جب پورے ملک میں 50% درخت پھلدار ہوں گے، ساری دنیا کو یہ پھل کھلائیں گے۔ ہم نے جھاڑیاں اگا رکھی ہیں، ان کی جگہ پہ پھلدار درخت کیوں نہیں، جو پھول بھی دیں گے، پھل بھی دیں گے، سایہ بھی دیں گے، اور رزق بھی پوری دنیا کو دیں گے، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں جھاڑیاں اگا رکھی ہیں؟ ایک نظام چاہیے، اور وہ نظام آپ نے لانا ہے۔ نوجوان ہی قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ پاکستان کا زوال اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس خزانے نہیں ہیں، سبب کچھ اور ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ ہم نے کبھی عزم ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا، بلکہ اس ملک کو اپنا کبھی سمجھا ہی نہیں، اس دھرتی کو ہم نے اون نہیں کیا۔
دو مرلے زمین کو اپنی کو، دو مرلے کے گھر کو، کھیتی باڑی کو تو اون کرتے ہیں. کوئی اپنی دھرتی میں قدم نہیں رکھ سکتا مگر اس ملک کو اپنا نہیں سمجھا، ورنہ اس ملک میں کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی لٹیرا، کوئی نالائق، کوئی نااہل اس دھرتی پہ قدم نہ رکھ سکتا. آج عہد کرو، یہ ہماری دھرتی ہے، ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارے کلمے کی سرزمین ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہمیں یہ ملک چلانا ہے، ہمیں اس کا نظام لانا ہے. اور جب ہم وہ نظام چلائیں گے جو اللہ اور رسول کا نظام ہے تو پھر یہ سب چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، تعلیم بھی، ہنر بھی، صحت بھی، ٹیکنالوجی بھی، روزگار بھی، خوشحالی بھی، اور عدل ایسا ہوگا، دنوں میں فیصلے ہوں گے. اب تو نسل در نسل نہیں ہوتے، پشت در پشت نہیں ہوتے. دفتروں کے کام کھڑے کھڑے آپ کے ہوں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا ہفتے بعد آ کے پتہ کر لینا. عدل ہوگا، ایسا ہوگا کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا. امن ہوگا، پورے ملک میں زیور سے لدی عورت ملک میں پھرے گی، کوئی اس کو ڈر نہیں لگے گا کہ لوٹ لے گا. وہ نظام لانا ہے، اور وہ نظام صرف اللہ اور رسول کا نظام ہے، کلمے کا نظام ہے. تو ہمیں کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور آپ نوجوانوں نے سر بے کفن ہو کے نکلنا ہے اور شمشیر بے کف ہو کے نکلنا ہے، اس عزم کے ساتھ کہ جینا مرنا اللہ اور رسول کے نظام کے لیے. تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.